دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے۔ معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں، دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو برائی پھیلی ہوئی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو گندگی پھیلی ہوئی ہے، اور جس گندگی کے اندر ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں ملوث ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ آنکھ ہے، ان کی ایک بہت بڑی وجہ زبان ہے، ان کی ایک بہت بڑی وجہ سوچ ہے۔ کہ میرے بھائیو، حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو شخص اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے، جو شخص اپنی شرمگاہوں پہ کنٹرول کر لے، اللہ کے نبی نے ان کو جنت میں جانے کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب ایک مکمل مذہب ہے، ایک مکمل دین ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک مکمل دین بنا دیا ہے، اسلام کو ایک مکمل گہوارہ بنا دیا ہے، اسلام کو ایک مکمل زندگی گزارنے کا گلدستہ بنا دیا ہے۔ انسان جس معاشرے میں، انسان جس شعبے میں، جس لائن میں چاہے، خواہ وہ بزنس کا لائن ہو، وہ پڑھائی کا لائن ہو، وہ شادی بیاہ کا لائن ہو، تجارت کا لائن ہو، جس لائن میں چاہے وہ اسلام کو فالو کر لے، انشاءاللہ وہ کامیابی اس کی قدم چومے گی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کے متعلق، یقیناً سب سے بابرکت اور سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، جس میں کم خرچ ہو۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسر من عموماً، کہ شادیوں میں، نکاحوں میں سب سے برکت والا اور سب سے زیادہ جس میں برکت ہوتی ہے وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ خرچ کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بالکل ہی ہاتھ کو باندھ لے، جی نہیں۔ خرچ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان شریعت کے دائرے میں خرچ کرے، ولیمہ کرے، چھپارے بانٹے، آپس میں لوگوں کو کچھ غریبوں میں مدد کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور فضول خرچی دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ ہو رہی ہے، جہاں پہ 2 روپے کا ضرورت ہو وہاں لگاتے ہیں 20 روپیہ۔ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ آنے والے مہمان یہ کہیں کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے شادی کا انتظام کیا ہے۔ وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اس کا حساب مجھے دینا ہوگا، وہ اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال لیتے ہیں۔ یہ شیطان کا بھائی ہوتے ہیں فضول خرچی کرنے والے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں فضول خرچی کرنے والے۔ آج ہم جس مائک پہ بول رہے ہیں، جس مائک پہ آپ تلاوت سنے ہیں، جس مائک پہ آپ اللہ کے نبی کی شان میں نعت شریف سنے ہیں، جس مائک کے ذریعے سے آپ کچھ وعظ و نصیحت سن رہے ہیں، سن چکے ہیں، آج وہی مائک آپ دیکھ لیں گے کل تک اس مائک کے ذریعے سے آپ کے سونگ کی آواز آئے گی۔ کس کی آواز آئے گی؟ گانے کی آواز آئیں گی۔ یہ کیا فضول خرچی نہیں ہے کہ نہیں بھائی؟ فضول خرچی ہے نا۔ اگر اسی پیسے کے ذریعے سے ہم کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کی مدد کر دیتے، یقیناً اس کی دعا لگتی اور ہمارے شادی میں، ہمارے ولیمہ میں، ہمارے نکاح میں برکت ہو جاتی۔ لیکن ہمارے ذہن اس طرف گامزن نہیں ہوتا، ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی بات رہتی ہے کہ آنے والے مہمان، رشتہ دار، گاؤں والے، محلے والے بعد میں ایسا نہ کہہ گیا آپ کے یہاں شادی تھی آپ نے کچھ انتظام کیا ہی نہیں، آپ کے یہاں شادی تھی اپنے کھانے کچھ اچھا پروگرام رکھا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، گاؤں والے کا، معاشرہ والے کا، محلے والے کا فکر نہ کریں، آپ اس کی فکر کریں جب تک آپ کو قیامت کے دن آپ کا حساب ہوگا۔ کل قیامت کے دن جس کے بارے میں پوچھ ہوگا کہ تم پیسہ کہاں سے لائے، کہاں خرچ کیے، کیا حساب ہوگا؟ تم اپنی جوانی کہاں خرچ کیے؟ اللہ نے جو تم کو جوانی دی تھی، صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، اس کو تم نے کہاں خرچ کیے؟
حدیث میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك وغناك قبل فوقك وحياتك قبل موتك. کیا آتا ہے حدیث کے اندر کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے جو زندگی دی ہے 50 سال کی 60 سال کی ہائیسٹ 70 سال کی اللہ نے جو زندگی دی ہے حالات حاضرہ کے اعتبار سے اس کو ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ 10 سال کو اپنے بچپنا میں خرچ کر دے رہے ہیں. ہم بولتے ہیں بچپن ہے. 20-25 سال اپنے بزنس میں ختم کر دے رہے ہیں. پھر شادی بیاہ ہوتی ہے تو اسی میں مشغول ہوتے ہیں. ایسے مشغول ہو جاتے ہیں تو اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں. پھر قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگا. اپنے صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جاننا. اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے, تندرستی دی ہے, آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے, بلکہ آپ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں, آپ دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اپنے صحت کے ذریعے سے, اپنے تندرستی کے ذریعے سے آپ اس تندرستی کو, اس صحت کو جو اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, یہاں وہاں ضائع نہ کیجیے. کیوں؟ پھر قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگا کہ تم اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیے. میرے بھائیو, اللہ رب العزت اپنی عبادت کو چاہتا ہے. وہ معبود حقیقی ہے, وہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے, وہ اس چیز کو بنانے والا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کے سامنے آ کر بندگی کرے, انسان اس کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہو, انسان اس سے مانگے. کب مانگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عبادت قبول ہے تو وہ جوانی کی عبادت قبول ہے. وہ جوانی کی عبادت قبول ہے. کیوں؟ جوانی میں انسان تندرستی کے ساتھ, صحت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ جو 2 رکعت نماز پڑھے گا وہ بڑھاپے میں وہ نہیں پڑھ پائے گا. میرے بھائیوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جب تم نکاح کرو, جب تم شادی کرو تو 4 چیزوں کو دیکھ کر کرو. کتنے چیزوں کو؟ 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کرو. کیا کیا ہے وہ؟ سب سے پہلے تم اس کے اندر دینداری کو دیکھو, دینداری کو دیکھو, حسب و نسب کو دیکھو, خاندان کو دیکھو, مالی اعتبار سے دیکھو, حسن و جمال کے اعتبار سے دیکھو. کیا کیا ہے؟ حسب و نسب. وہ خاندانی اعتبار سے کیسا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, کیا وہ اس کا اخلاق کیسا ہے, کیا اس کا کردار صحیح ہے یا نہیں, اس کا تعلقات کہیں اور سے ہے بھی یا نہیں, اس چیز کا جائزہ لے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے ہم کسی چیز کا جائزہ لیے بغیر, کسی چیز کو پوچھے بغیر, آزو بازی میں معلوم کیے بغیر اس کے اوپر فوراً سے فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. حالانکہ حدیث کا رہا ہے کہ حسب و نسب کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے ان کا جائزہ لیا جائے. دوسری چیز کیا ہے؟ مالی اعتبار سے کیسا ہے. مالی اعتبار سے وہ مالدار ہے, بہت زیادہ نارمل ہے, یا پھر غریب طبقے سے اس کا تعلقات ہے, اس چیز کا جائزہ لیا جائے. تیسری چیز کیا ہے کہ وہ دینداری کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے. وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف کالج کے اعتبار سے, اسکول لائن کے اعتبار سے پی ایچ ڈی کر چکا ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے, ججز ہے, اور اپنے اپنے محلے میں بہت بڑے بڑے عہدے پہ فائز ہے, جنرل ہے, ڈائریکٹر ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کو پیدا کرنا نہیں آتا ہے. کیا ہے؟ اور یہ میں ایسے ہی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں, زمینی حقیقت ہے. یہ چیزیں زمینی حقیقت ہے کہ آپ کے محلے میں ڈاکٹر ہوں گے بہت بڑے بڑے, آپ کے محلے میں انجینئر ہوں گے, پروفیسر ہوں گے, ماسٹر ہوں گے, سپریم کورٹ کے وکیل اور جج ہوں گے. ہر شعبے میں آپ کے محلے میں ترقی یافتہ لوگ ہوں گے, لیکن آپ ان سے جا کر ادب کے ساتھ بولے بھیا نماز میں کتنے فرائض ہیں, کہ ہاتھ پاؤں کاپ جائیں گے. کیوں؟ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے دینی تعلیمات کو حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے. جیسا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئی تھی وہ نماز کے متعلق نہیں تھا, روزے کے متعلق نہیں تھا, زکوٰۃ کے متعلق نہیں تھا, بلکہ وہ تعلیم کے متعلق تھا. اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے. کیا پڑھیے؟
تعلیم کو یہاں مستقل نہیں کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف مدرسے میں پڑھیے، مولانا بنیے، عالم بنیے، قاضی بنیے اور دنیاوی اعتبار سے بالکل جاہل رہیں. نہ آپ کو ABCD آتا ہو، نہ آپ کو کوئی فارم بھرنے آتا ہو، نہ آپ بینک میں جا کے کسی کے محتاج ہو. جی نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا من جہل بأہل الزمن فہو جاہل. جو شخص حالات حاضرہ کے اعتبار سے، جو شخص جو حالات چل رہے ہیں اس چیز سے ناواقف ہے تو وہ جاہل ہے. وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی آپ اپنے آپ کو تعلیم میں آگے رکھیں، اخروی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی آپ اپنے آپ کو تعلیم میں آگے رکھیں. آپ دنیاوی اعتبار سے تعلیم میں آگے رکھیں گے، اس کے ذریعے سے آپ اپنے کاروبار میں آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے بزنس کے اعتبار سے آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ اپنے دین کے اعتبار سے آگے بڑھیں گے، دینی تعلیم کے اعتبار سے ترقی ہوں گے تو آپ اپنے خاندان کو بنا سکتے ہیں، آپ اپنے معاشرے کو بنا سکتے ہیں، آپ اس چیز کو بنا سکتے ہیں کہ لوگ دن اور رات کی زندگی کس طریقے سے جیے. کیوں؟ ہمارا فالوور کون ہے؟ ہم کس کی اتباع کریں گے؟ اللہ نے کہا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی کو فالو کیا جائے، سب سے زیادہ کسی کی اتباع کیا جائے تو وہ تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تم اس کی اتباع کرو گے، تم اس کی راہ پر چلو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تم اس کی راہ کو چھوڑو گے تو ناکامی تمہارے قدم چومے گی. اب ہمارے اوپر ہے کہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کی طرف، ترقی کی طرف بڑھتے ہیں یا پھر ناکامی کی طرف بڑھتے ہیں. میں آخری بات کہہ کر ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، شادی ایک انسان کی فطری ضرورت ہے، نکاح ایک انسان کی فطری ضرورت ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانے بہت حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت بھولے بھالے تھے، بہت سیدھے سادے تھے. ان کو صرف اور صرف اللہ سے مقصد تھا، اللہ سے غرض تھا. لوگوں کی مدد کرنا ان کا کام تھا، آپس میں محبت پھیلانا ان کا کام تھا، اخلاق پھیلانا ان کی شغل تھی. ہر انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، نفسانی خواہش ہوتی ہے جو انسان اس کو پورا کرنا چاہتا ہے. انسان اس کو پورا کرنا چاہتا ہے. جب وہ چیز ان کو صحیح وقت پہ نہیں ملتا ہے تو خواہ وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے انسان اس کو پورا کرتا ہے. ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جوان تھے، نوجوان تھے، جب ان کی خواہش ہوئی تو انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی خواہش کو مٹانے کے لیے، اپنی جسمانی خواہش، ذہنی خواہش کو مٹانے کے لیے اپنی خواہش کو ختم نہ کر دوں، جس کو ہم آپ آج کے حالات کے بعد سے نسبندی کر سکتے ہیں؟ کیا میں اپنی خواہش کو مٹا نہ دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں. کیوں؟ کہ میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہ میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور ان کی اتباع کرنے والا ہوں. لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں. کیا کہیں؟ میں ہر کام کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کہ جو شخص اس خوف سے، اس ڈر سے کہ میں اپنی خواہشات کو مٹا دوں تاکہ میں اللہ کی طرف ہمہ وقت مشغول رہوں، اس خوف سے کوئی آدمی شادی کرنا نہ چاہے تو فلیس منی، وہ ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا، وہ مکمل دین پر چلنے والوں میں سے نہیں ہوگا. اسی لیے ہماری ضرورت ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے برائی ختم ہو، گندگی ختم ہو، اچھائی کا بول بالا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پورا محلہ چلنے والا ہو جائے تو ہر چیز کو، ہر وقت کو، ہر چیز کو اپنے وقت پر کریں. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.